السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ فضا علی کی نازیبا تصویریں ہیں۔ استغفر اللہ، میں کہتی ہوں شرم کا مقام ہے۔ ننگی ٹانگیں، ننگے بازو اور جو گاؤن پہنا ہوا ہے اس کے اندر سے بھی تمام کی تمام فزیک نمایاں۔ بس اب اور اس سے زیادہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ان کو آزادی چاہیے۔ جو آزادی ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے لے کر دی تھی وہ شاید ان کے لیے کم پڑ رہی ہے، اور یہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر آزادی چاہتی ہیں۔ تو یہ جو فضا علی ہیں جی، یہ پاکستان کی راکھی ساونت ہیں، جو صبح اور ہوتی ہیں شام اور ہوتی ہیں۔ ایک ٹائم مسلمان ہوتی ہیں اور ایک ٹائم جو ہے نا یہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب میں نہیں کہنا چاہتی کیا ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں آج کل رول ماڈل ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اور ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بڑی کمال عورت ہے، بڑی اچھی عورت ہے، بڑا پیسہ کما رہی ہے، بڑی اس کی بڑی مطلب کہ آج کل عزت والے لوگ یہ ہیں جو کنجر خانے کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ تو کوئی جاب ہے، نہ کوئی سورس آف ارننگ ہے، لیکن کنجر خانہ جو کر رہے ہیں وہ دنیا بھر میں نہ صرف فیمس ہیں بلکہ پیسہ بھی بڑا کما رہے ہیں۔ یہی راکھی ساونت نما عورتیں جو دو تین شادیاں کرتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ آزاد زندگی گزارنے کے لیے وہ شادیاں توڑ دیتی ہیں، شادیاں نبھاتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ آزادی ان کو جتنی آزادی بھی دے دی جائے نا، وہ ان کے لیے کم ہی رہے گی، کیونکہ ان کا لیول بہت جو ہے نا وہ مطلب ان کی حسرتیں نہ پوری ہونے والی حسرتیں ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ پورے کا پورا بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں، پورے کا پورا بھی دکھا دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایز اے مسلم ان کے اوپر کچھ ان کی مجبوریاں ہیں جو یہ بیچاری وہ کر نہیں پاتی جو یہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، لیکن یہ لوگ سر عام اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، خود اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ یہ اپنی نمائش لگاتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو عام دنوں میں جب عام دن ہوتے ہیں مہینے کے 11 کیا کہتے ہیں سال کے 11 مہینے ان کے ایسے گزرتے ہیں کہ یہ شادیوں میں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، چند ٹکوں کے اوپر جا کے کیا کہتے ہیں آئٹم سانگز پہ جا کے یہ گھنگری باندھ کے وہاں پہ ناچتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فنی کامیڈی شو میں بیٹھ کے ہوسٹ بنتی ہیں جہاں پہ گندی قسم کی ولگر قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کس طرح کی ماڈلنگ ہو رہی ہے، کس طرح کے لباس زیب تن کیے جا رہے ہیں، اور انسٹا پہ تو پھر ان کے الگ ہی روپ ہے۔ انسٹاگرام جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ انسٹاگرام پہ ان کے الگ ہی جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم نے یہی سب کچھ کرنے کے لیے آزادی حاصل کی تھی تو پھر اتنی محنت ہمارے بڑے بزرگوں کو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ہم نے یہی کرنا تھا، ہماری نسلوں نے یہی کرنا تھا، ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں نے یہی کرنا تھا، تو اتنی آزادی جو ہم نے اتنی مشقتوں سے حاصل کی، ہماری خواتین کو زندہ جلایا گیا، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے موت کو گلے لگایا، اور اتنی محنت اور مشقت کے بعد اتنی طویل جدوجہد اور جنگیں لڑنے کے بعد جو ہم نے ایک ملک حاصل کیا کہ اس میں ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے اور اپنے مذہب کے عین مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اپنے مذہب کے کیا کہتے ہیں اپنی عبادات کریں گے، تو وہ اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا نا۔ اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو وہ تو کبھی بھی کوشش نہ کرتے آزادی کی، پھر ہم وہیں پہ رہتے انہی کے ساتھ، کیونکہ آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی وہ مقصد تو ختم ہو گیا، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب پورا سال یہ راکھی ساونت کی جو بہن ہے، پاکستانی راکھی ساونت میں کہوں گی، یہ صبح مسلمان ہوتی ہے تو شام کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک شادی اس سے نبھائی نہیں گئی، آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور اب اس کے گھر میں ایک بچی ہے جو کہ جوان ہو رہی ہے، لیکن اس ماں کو ابھی تو اس کی اپنی آزادی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ اس بچی کو کیا دیکھے گی؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں گھر میں بڑی ہونے لگتی ہیں نا تو مائیں بہت آزاد خیال بھی ہوتی ہیں نا، تو وہ اپنی
ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہیں کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بچی ہے، لیکن یہ وہ ماں ہے جو اپنی بچی کو بھی اپنے نقش قدم پر چلا رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ بھی اسی طرح کی بنے گی، جیسی ماں پھر ویسی بیٹی۔ اللہ معاف کرے، اللہ اس بچی کی حفاظت فرمائے، اس کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن ماں کا جو ہے نا، ابھی تک ماں کی جوانی ختم نہیں ہو رہی، ابھی ماں کے دل کے ارمان جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو بچی تو پھر ابھی بچی ہے، دیکھتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کا۔ تو بہرحال جی، یہ آزادی ہم نے حاصل کی تھی، ہمیں تو اپنے آپ پہ شرمندگی ہوتی ہے جب ہم ان جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب عرفی جاوید ہے انڈیا کی، ٹھیک ہے، وہ گندا ڈریس پہنتی ہے، اس چیز میں وہ فیمس ہے کہ بھئی اس کی جو ڈریسنگ ہے اس کے حوالے سے وہ بڑی فیمس ہے کہ اس کی آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ڈریسنگ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، لیکن اس کی ایک کیٹیگری ہے، وہ اپنی ہی کیٹیگری میں رہتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ وہ صبح جو ہے ایک ٹائم وہ بیہودہ قسم کا لباس پہن کے آ رہی ہے تو دوسرے ٹائم وہ دوپٹے اوڑھ کے آ رہی ہے، وہ اپنی کیٹیگری میں رہتی ہے۔ لیکن یہ جو ہماری راکھی سامت ہے، یہ صبح کچھ اور ہوتی ہے، شام کچھ اور ہوتی ہے۔ ابھی اس کے 11 مہینے جو ہیں وہ ناچ گانے میں گزریں گے، فحاشی میں گزریں گے، اوریانی میں گزریں گے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کو بھی کیش کرنے کے لیے یہ خاتون پھر پکی مومن اور مسلمان بن جائے گی، اور پھر یہ بیٹھ کے وہاں پہ ایک رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرے گی، اور ہم جیسے لوگ بیٹھ کے گھروں میں اس ٹرانسمیشن کو انجوائے کریں گے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کس طرح کی خواتین ہیں، اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے اوپر ان کو ترجیح دی جائے گی، ان کو مطلب یہ ایک ممبر ہی ہوتا ہے جس پہ یہ بیٹھنا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آپ نے علم دین سکھانا ہے، تو ان علم والے لوگوں نے جنہوں نے محنتیں کر کے علم دین حاصل کیا ہے ان کو پیچھے کر کے ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا صرف ریٹنگ کے لیے کہ ہمارے شو کی ریٹنگ بنے۔ تو یہ ہے جی ایک بھیانک حقیقت، اور یہ دھندا ہے پر گندا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں انہی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔